راز وفا از قلم مایا خان قسط نمبر 35۔ کوئی نہیں جاتا میں تجھے چھوڑ کر، ریلیکس ہو جا۔ ابرار شاہ مشکل سے ہی اپنے حلق سے یہ الفاظ نکال پایا۔ وہ مشکل الفاظ ڈھونڈ رہا تھا جن سے ساحل کو پرسکون کر سکتا۔ سب جاتے ہیں ابھی، سب۔ پہلے بابا مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا تو کوئی بڑا بھائی بھی نہیں تھا جو مجھے سنبھالتا۔ میں نے خود ہر حالات سے لڑتے ماما کو سنبھالا۔ تو سب جانتا ہے نا، لیکن آج اس کے جانے پر لگ رہا ہے جیسے میں بکھر گیا ہوں اور کبھی اب جڑ نہیں سکتا۔ میرے دل میں درد ہو رہا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی ابھی۔ ساحل اس کے سینے سے لگے روتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ ابرار تحمل سے سب سن رہا تھا۔ اسے زہرا شاہ پر غصہ بھی آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ساحل کی یہ حالت تھی۔ سب تیرے پاس ہیں، میں، پھپھو، سب۔ ابرار شاہ نے بالکل ایک بچے کی طرح اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے کہا۔ وہ اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ تو بھی کل کو میری غلطی پر ریحان کی طرح آتے میرے آگے چیخے گا، چلائے گا، تو بھی مجھے میری غلطی پر بیگانہ کر دے گا۔ سب ایک جیسے ہو، سب صرف ساحل شاہ ہے جو دل کو پتھر کر کے بھی نرم بنا دیتا ہے۔ ساحل ریحان کا رویہ یاد کرتے ایک بار پھر سے ابرار شاہ کا حصار توڑ گیا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا، سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ پہلے ریحان نے ہرٹ کیا، پھر زوہا کی دو ٹوک باتیں، اور پھر اب زہرا کا جانا۔ سب اسے ختم ہی تو کر گیا تھا، کیسے وہ سنبھلتا؟ وہ ولید شاہ سے نفرت کی آگ میں اب خود جھلس رہا تھا۔ یہ نفرت اسے خود کو تباہ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے سہارا ہو چکا تھا۔ ہر اس انسان نے اس کا مان توڑ دیا تھا جو اس کا اپنا تھا، جسے وہ اپنا کہتا تھا۔ کیا بولا ریحان نے؟ مجھے بتا۔ ہم اچھا شاہ۔ ابرار شاہ اس کے دور ہونے پر برا منائے بغیر بیڈ پر اس کے پاس نیچے بالکل اس کے سامنے بیٹھا، اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں سے اٹھائے بولا۔ انداز سوالیہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ریحان نے ایسا کیا کیا کہ ساحل اس قدر ہر رشتے سے بدگمان ہو چکا۔ ریحان؟ ساحل چہرے پر تلخ مسکراہٹ لیے ریحان کا ایک ایک لفظ ابرار کو بتا گیا۔ وہ ایک معصوم بچے کی طرح ابرار کو شکایت لگا رہا تھا، جس پہ ابرار کے نقوش تن گئے۔ اسے ریحان کا عمل ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اگر ساحل نے غلط کیا تھا تو ریحان نے بھی اس سے اس طرح بات کرتے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا۔ تو نے رپورٹ کیوں بدلی یار؟ ابرار شاہ ریحان پر آنے والا غصہ دباتے نرم لہجے میں ساحل سے پوچھ گیا۔ میں اسے صرف اپنا بنا کر رکھنا چاہتا تھا ابھی۔ ساحل نے نم آنکھیں اٹھاتے وضاحت دی۔ تیری حرکت غلط ہے شاہ، وہ تیری ہی ہے۔ اگر آج وہ چاچو کے پاس گئی بھی ہے تو کل کو آنا اسے یہی ہے۔ تو کیوں یہ سب کرتا پھر رہا ہے؟ تجھے چاچو سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن تو باپ بیٹی کو ملنے سے منع نہیں کر سکتا۔ ابرار شاہ نے ساحل کے غلط عمل پر اسے سمجھایا۔ وہ ایسا دوست ہرگز نہیں تھا جو دوست کو غلطی پر مزید بڑھاوا دے۔ غلطی کی تھی تو
اب وہ سزا دیتے چلی بھی گئی ہے ابھی۔ ساحل شاید اپنی غلطی سمجھ گیا تھا، اس لیے محض سر ہلاتے بولا، انداز کمزور سا تھا۔ میں معافی مانگ لیتا، کبھی نرم پڑتے، اسے خود ولی شاہ سے ملوا بھی دیتا، لیکن وہ ایسے تو نہ چاہتی آبی۔ ساحل شاہ نے پھر سے شکوہ کیا۔ وہ کھل کر اب اپنے دل کی ہر بات کر رہا تھا۔ ابرار ایک دوست ایک بھائی کی طرح سنتے، کہیں اسے سمجھا بھی رہا تھا، مگر اب ساحل شاہ کبھی پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھے گا۔ ساحل شاہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ ابھی بھی بیڈ پر تھا اور ابرار نیچے۔ دوستی میں کیسی انا، کیسا غرور! بس دوست خوش ہو تو انسان خوش ہوتا ہے، جب دوست اداس ہو تو انسان اداس۔ ایسا کچھ نہیں کرے گا تو۔ تو نرم دل ہے ساحل، نرم دل ہی رہ، میری طرح کوئی اپنا بڑا نقصان نہ کر لیں۔ ابرار شاہ نے اسے دیکھتے سمجھایا۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنی باتوں سے ہی صحیح، لیکن ساحل کو ریلیکس کر رہا تھا کہ اب ساحل خاموش رہا۔ میں کچھ نہ کروں اور دنیا ساحل شاہ کو بیچ کھائے۔ تلخی سے بولتے ساحل آنکھیں بند کر گیا۔ وہ باتیں جلدی بھولتا نہیں تھا، اسے سب کی باتیں، انداز، تاثرات ہمیشہ یاد رہ جاتے تھے۔ مجھے سب اکیلا کر دیتے ہیں آبی۔ ایک بار پھر اذیت سے مسکراتے ساحل بولا۔ وہ کس قدر تکلیف اور اذیت میں تھا، یہ اس کے چہرے سے واضح تھا۔ میں ہونا ساتھ تیرے ہمیشہ، چل اب یہ مجنوں جیسی شکل صحیح کر، ورنہ مجھے یہ شکل دیکھتے الٹی ہو جائے گی۔ سچ میں بہت برا لگ رہا ہے۔ ابرار شاہ ایک بار پھر شدت سے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے آخر میں لہجہ شریر بنا گیا۔ مقصد ساحل کا موڈ صحیح کرنا تھا۔ اتنی بری لگ رہی ہے میری شکل تو نہ دیکھنا، دفع ہو یہاں سے۔ ساحل اس کی بات پر منہ کے زاویے بگاڑتے بولا۔ باقی اور غم کم تھے کہ ابرار اس کی شکل پر بھی بات کر رہا تھا اب۔ میری جان دلربا، میں تو کہیں نہیں جا رہا آپ کو چھوڑ کر۔ ابرار شاہ اس کا منہ صحیح کرنے کی خاطر ساحل کے گال پر انگلی ٹریس کرتے بولا، اور اسے سمجھ لگنے سے پہلے ساحل کے گال پر لب رکھ دیے۔ ابرار شاہ، مجھے اداس دیکھ کر میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو؟ ساحل تو جی جان سے دل ملا ہی گیا۔ اس کی حرکت پر اس لیے فوراً چیخا، گال پل میں سرخ ہوئے۔ میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، تو لگ ہی اتنا ہوٹ رہا ہے۔ ساحل کو تھوڑا نارمل ہوتے دیکھ ابرار آنکھ ونک کرتے بولا۔ ساحل بھی فی الوقت دل کی اذیت بھولتا اسے دیکھنے لگا، جس کے لیے وہ ضروری تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا تو ساحل ہنس دیتا۔ دوست کہاں صحیح سے رونے بھی دیتے ہیں، وہ تو ایک ساتھ ہوں تو مرگ کے گھر کو بھی شادی والا گھر بنانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ بس دوستی پکی اور دل سے ہونی چاہیے۔ ایک دوست ہی ہمیشہ انسان کو تب سنبھالتا ہے جب انسان اکیلے خود سے لڑ رہا ہو۔ ریحان شاہ کی گاڑی شاہ حویلی میں داخل ہوتے کارپوش کی طرف بڑھی، جہاں آگے لاؤنج کے دروازے کے پاس ہی سب کھڑے دادا جان، بی جان، ولید شاہ، حیدر شاہ انہی کا انتظار کر رہے تھے۔
وہ سب ایک ساتھ کھڑے، چہرے پر مسکراہٹ لیے، زہرا کے استقبال کے لیے یہاں موجود تھے۔ یہاں سب تھے سوائے فرزانہ بیگم کے، جن کا کہنا تھا کہ ان کے پاس ان سب کے لیے فضول وقت نہیں ہے۔ آ گئی میری بچیاں۔ سب سے پہلے دادا جان خوش دلی سے زحا اور زہرا کی طرف بڑھے۔ زحا دل سے مسکرا رہی تھی جبکہ زہرا سنجیدہ تھی۔ وہ پہلے یہاں مقدس بیگم اور ساحل کے ساتھ آئی تھی، لیکن اب سب مختلف تھا۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ میرا شیر بچہ، وہ زحا کے ماتھے پر لب رکھتے محبت سے بولے۔ انہیں اچھی لگتی تھی اپنی یہ بہادر بیٹی پوتی۔ زحا کے بعد وہ خود زہرا کو اپنے سینے سے لگا گئے۔ میری معصوم بچی، وہ زہرا کے ماتھے پر بھی لب رکھتے محبت سے بولے۔ انہیں اپنے سب پوتا پوتی عزیز تھے۔ زہرا تو اب اتنے عرصے بعد ملی تھی، جبکہ زہرا تو کچھ نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دادا جان سے پیچھے ہوتے وہ بی جان سے ملی، جو ایک ماں کی طرح اسے خود میں میچ گئی۔ زہرا کی روتے روتے سسکیاں بن گئیں۔ اسے اپنا بچپن، جوانی سب ایک ساتھ یاد آ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنی فیملی اس طرح ملے گی۔ حیدر شاہ اسے روتے دیکھ سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ انہیں شروع سے ہی بہت خواہش تھی کہ ان کی بھی اپنی بیٹی ہوتی۔ سب سے آخر میں زہرا شاہ خود ولی شاہ کی طرف بڑھی، جو وہیل چیئر پر بیٹھے اس کی طرف ہی حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ آنکھیں ان کی بھی نم تھیں۔ زہرا فی الحال اپنے سارے شکوے چھوڑتی ان کے پاس نیچے بیٹھتی، ان کے سینے سے لگی۔ وہ اس دن کا نہیں بھولی، لیکن آج ایک بار پھر باپ کے سینے سے لگتے اسے روح تک سکون ملا، جو اسے کبھی بھی اپنی 18 سالہ زندگی میں نہیں ملا تھا۔ وہ تڑپتی تھی اس کے لیے بچپن سے، جو اسے اب میسر آیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی پچھلی بار کی طرح اب پھر رو رہے تھے۔ کوئی بات کوئی شکوہ ابھی نہیں کیا گیا، بس روتے دونوں ایک دوسرے کو سنبھال رہے تھے۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کی آنکھیں نم ہوئیں۔ زہرا کا دردناک ماضی سب کو رلا دیتا تھا۔ ابھی تو سب آدھا جانتے تھے۔ یار میں بھی ہوں یہاں، مجھ سے بھی کوئی مل لے۔ ریحان نے سب کو اداس دیکھتے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے سب کی توجہ خود کی طرف کروائی۔ اس بیچارے سے سچ میں کوئی نہیں ملا تھا۔ سب نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ البتہ زہرا کے آنسو ہنوز جاری تھے۔ میں بھی دور سے ہی آیا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مل لے۔ ریحان نے سب کو محض اپنی طرف دیکھتے دیکھ پھر دہائی دی۔ شاید کسی کو اس پر ترس آتا اور کوئی اس سے بھی مل لیتا، لیکن یہ کیا، سب ایک ساتھ مسکراہٹ دباتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ زہرا بھی ولید شاہ کی وہیل چیئر لیتی اندر لاؤنج میں چل جاتی، پھر ان کے سینے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آپ سب مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ ریحان نے حیرت سے پھر پوچھا۔ آج تو بی جان بھی اسے گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ یہی غم بہت تھا۔ بی جان، آپ بھی اب میرے ساتھ یہ سب کریں گی؟
ریحان خود بھی جان کے ساتھ لگتے بچوں کی طرح بولا، ہم نہیں جانتے تمہیں، دور رہو۔ میری بیگم سے۔ دادا جان نے اسے بی جان کے ساتھ چپکتے دیکھ کہا، مجھے نہیں جانتے آپ دادا جان، میں وہی ہوں جس نے آپ کو پرسوں روشن اماں سے باتیں کرتے دیکھا تھا، اور وہ بھی مسکرا کر۔ ریحان ان کی بات پر اپنا آگ لگانے والا بزنس شروع کرتے بولا، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی جس کا مطلب صاف تھا، اور نہ پہچانے مجھے۔ جو اس کی بات پر بے ساختہ دادا جان ہڑبڑائے، جو بی جان کی زبردست گولی کا کمال تھا۔ یاد آپ کیا آپ کو میں، یا بے شرم گندی اولاد، منہ بند رکھ اپنا۔ ابھی ریحان کچھ اور بولتا کہ دادا جان چیختے اسے خاموش کروا گئے۔ سب کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ آتے ہی گھر میں رونق لگا گیا تھا۔ بابا جان، آپ مجھے پہچانتے ہیں یا ماما کو ملاتے؟ کوئی موضوع آپ پر بھی شروع کروں؟ اب ریحان نے حیدر شاہ کی طرف دیکھتے کہا، باپ کبھی اپنی گندی اولاد کو نہیں بھولتا کھوتے۔ حیدر شاہ اس کی دھمکی پر دانت پیستے بولے۔ ریحان کی بستی پر ضحیٰ کی کلکلاہٹ واضح تھی۔ سب اسی طرح باتیں کرتے رہے، لیکن زہرا خاموشی سے ولی شاہ کے سینے سے لگی، سب کو مسکراتا دیکھنے لگی، جو ریحان کی کسی نہ کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ وہ شخص جیسے تھا ہی خوشیاں بکھیرنے کے لیے۔ آج رمیسا سب سے زیادہ خوش تھی، جس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک اس کا بیسٹ فرینڈ آیا ہوا تھا، جو 7 سال کا گارڈ کا بچہ احمد تھا، جو رمیسا کی طرح ہی گول مٹول سا تھا۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے، اور وہ آج کافی عرصے بعد آیا تھا کیونکہ وہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ دوسری وجہ بارش تھی، جو رمیسا کو حد سے زیادہ پسند تھی۔ بارش چاہے سردی کی ہو یا گرمیوں کی، اس کی جان بستی تھی۔ بارش میں وہ جتنا مرضی اداس ہو، بارش کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتی تھی۔ احمد، آؤ ہم بارش میں کھیلتے ہیں، دیکھو کتنا پیارا موسم ہے۔ رمیسا، جو احمد کے ساتھ کوارٹرز میں کھیل رہی تھی، کہ باہر ہوتی بارش دیکھتے بولی۔ احمد معصومیت سے ایک نظر بارش کو دیکھتے سر ہلا گیا۔ مطلب ٹھیک ہے، وہ بچہ حد سے زیادہ پیارا تھا، بس ایک کمی تھی، بلکہ سپر پاور تھی رمیسا کے مطابق، کہ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ احمد، آپ مجھے اچھے ہی اس لیے لگتے ہو کیونکہ آپ میری ہر بات مانتے ہو۔ رمیسا اس کے سر ہلانے پر خوشی سے چہک کر بولی، اور دونوں خان ہاؤس کے لان کی طرف بڑھ گئے کیونکہ اب مزہ آ جاتا۔ انتہائی کوئی 2 نمبر لوگ ہو تم دونوں۔ دونوں کے دونوں ہی مجھے بھول گئے، بلکہ اپنی لو سٹوری چلاتے مجھے نکال باہر پھینکا۔ راہی خان نے آج ایک گروپ بنایا تھا جس میں وہ، ریحان اور ضحیٰ ایڈ تھے۔ اب وہ پہلا میسج میں ہی دونوں کی عزت افزائی کرنا شروع ہوا۔ سچ میں دونوں اسے بھول چکے تھے، کہنے کو وہ ان دونوں کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے واہق، بس مصروفیات ایسی تھیں کہ وقت نہیں ملا۔
اس کا شکوہ سنتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بناتی زوہا مصروف انداز میں وائس میسج ہی کر گئی۔ البتہ اس کے لو سٹوری والی بات پر گال سیک چھوڑنے لگے تھے۔ ایک وقت آتا ہے کہ گوشت سے ہڈی الگ ہو ہی جاتی ہے۔ ریحان نے گاہک کا میسج اور اس گروپ کو دیکھتے بیڈ پر لیٹے جواب دیا۔ چہرے پر مقابل کو تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ واہ زوہا میڈم، دوست کے لیے وقت نہیں، جس کے ہاتھ کے ناشتے کے بغیر تمہاری صبح نہیں ہوتی تھی۔ گاہک نے اپنے کمرے کے ٹیرس میں آتے کافی کا سپ لیتے سامنے پہاڑوں پر گرتی خوبصورت بارش کو دیکھتے کہا۔ اس نے بات کی تھی، طنز نہیں۔ میسج کرتے ریحان کا میسج سننے لگا، جس کے بعد گاہک در حقیقت تپنا بنتا بھی تھا۔ مقابل سیدھا سیدھا اسے ہڈی بول چکا تھا۔ ہڈی شوق سے کہنے والے منہ بند ہی رکھیں۔ گاہک نے تپتے میسج کیا اور آخر میں کتے کے ایموجی کے ساتھ ربن والا ایموجی لگا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے یار، ابھی زہرا کو ساتھ لے کر آئے ہیں تو ابھی بھی تیار ہوتے تمہارے کیفے ہی آ رہی ہوں۔ زوہا نے پھر آرام سے بات کی۔ بال بن گئے تھے، اب وہ خود پر پرفیوم لگا رہی تھی۔ سچ میں اس کا ارادہ گاہک سے ملنے کا ہی تھا۔ وہ صرف گاہک کو تفصیل دیتی تھی۔ البتہ ریحان کا میسج سنتے بے ساختہ مسکرا دی۔ آگے گاہک کا تپا ہوا رپلائی بھی اچھا تھا۔ میری جان، اپنی فیورٹ چیز میرے ساتھ کیوں جڑ رہے ہیں آپ؟ ہڈی پسند بھی آپ کو ہے اور ہڈی ہے بھی آپ۔ ریحان زوہا کو اسے تفصیل دیتے دیکھ آنکھیں چندیا کرتے میسج گھورتے پھر میٹھے لہجے میں بولتا گاہک کو جلا گیا۔ اینڈ مائی کوئین ویٹ اے وائل وی گو ٹوگیدر۔ ریحان زوہا کے کیفے والے میسج پر بیڈ سے اٹھتے اسے رپلائی دیتے بولا۔ وہ سراسر گاہک کو تپا رہا تھا، جو حقیقتاً تپ بھی رہا تھا۔ اوکے، زوہا محض سرخ گالوں کے ساتھ یہی بولی۔ اسے سرخ کرنے کے لیے یہ ایموجی کافی تھا۔ مائی لو، وچ کلر یو ویئر، وی ول گیٹ ٹوئننگ۔ ریحان گاہک کو ٹائپنگ کرتے دیکھ پھر زوہا سے بولا۔ اس کا میسج دیکھتے گاہک کے اسے میسج کرتے ہاتھ رکے۔ شٹ اپ جاہل انسان، یہ گروپ تیرے فلرٹ کے لیے نہیں بنایا میں نے۔ گاہک جس نے یہ گروپ ان دونوں کو تپانے کے لیے بنایا تھا اب خود شدید تپتے بولا، مسٹر بون کین یو پلیز کیپ کوائٹ اینڈ میک سم ڈیلیشیس تھنگ فار می اینڈ مائی بیبس۔ ریحان زوہا کی بجائے گاہک کا میسج دیکھتے پھر سے اسے تنگ کرتے آف لائن ہو گیا، کیونکہ اب گاہک نے پرسنل چیٹ میں آتے اسے گالیاں دینی تھی۔ زوہا تو پہلے ہی ریحان کا میسج دیکھتے رپلائی دیے بغیر موبائل رکھ چکی تھی۔ دوسری طرف گاہک اسے نیٹ آف کرتے دیکھ زیر لب گالیوں سے نوازتے کافی پینے لگا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کے لیے کچھ بنانے کا۔ منوس بھوکے ہی رہتے آج۔ ابھی گاہک واپس کمرے میں جاتا کہ سامنے کا منظر دیکھتے بے ساختہ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ جاری ہے۔